फरमाए। जहाँ जहाँ इस मजलिस को देखा और सुना जा रहा है, मेरा मालिक तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमाए। जो बीमार हैं, जिन बीमारों की शिफा के लिए मुझे कह रखा है, मेरा मालिक उन तमाम को शिफा कामिला व आजिला नसीब फरमाए। पिछला गुफ्तगू यकीनन आपके ज़हान आलिया में महफूज होगा, बात खुतबतुल बयान में, लेकिन खुतबतुल बयान की शरह में हमने अल्लाह के कुरान से एक आया करीमा नहीं बल्कि एक सूरत को मौजूद सुखन करार दिया हुआ है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इंसान तौहीद की मारिफत उस सूरत में करेगा जब इमाम की मारिफत करेगा। लोग अल्लाह को पहचानना चाहते हैं, लोग अल्लाह को मिलना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वजहुल्लाह किसे कहते हैं। लोग अल्लाह से गुफ्तगू करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि लिसानुल्लाह किसे कहते हैं। वो खुदा के करीब होना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कुर्बतन इल्लाह किसे कहते हैं। तो जब तक आले मोहम्मद की मारिफत नहीं होगी, तब तक तौहीद की मारिफत मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। मेरे पेश नजर रिसालत माब की एक हदीस है। रिसालत माब ने फरमाया, या अली, आपकी मिसाल उम्मत में इस तरह है जैसे कुरान में सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की। और मौला अली का एक फरमान में यहाँ पे आपकी समातों को हदिया करने लगा हूँ। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि पहले आसमान पर मेरा नाम अहद है। अल्लाह ने अहदियत का आईना मौला अमीरुल मोमिनीन को बनाया और उसी के साथ वो मखलूक को देखता है, उसी से नवाजता है और उसी से अमर जारी करता है, उसी से खल करता है, उसी से रोजी देता है। और अपने जितने भी अमूर हैं, मौत व हयात का बांटना, रिज़्क़ का तकसीम करना, खुदा ने जो म्यार बनाया है उस म्यार को अली कहते हैं। जब खुदा ने अली को अपनी अहदियत का आईना बना दिया है, तो अब अगर अली कूफा के मिंबर पे बैठ के कहें खुतबतुल बयान कहते हुए कि मैं खल करता हूँ, मैं मौत व हयात बांटता हूँ, मैं रिज़्क़ तकसीम करता हूँ, मैं बारिशें बरसाता हूँ, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि अहदियत के आईने को अली कहते हैं। सूरह मुबारक ज़ारियात में खुदा फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, नहीं खल किया मैंने जिन और इंसानों को लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। इसका मतलब है कि खुदा ने जिन और इंसानों को बनाया है सिर्फ अपनी इबादत के लिए। मखलूक की खिलकत का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। अब मैं किताब का हवाला देता हूँ। किताब अलल शराय में हजरत इमाम हुसैन अल मकाम से एक जगह पे आके सहाबा ने पूछा, कुछ सवाल किए, तो मौला ने अपने साथियों से गुफ्तगू करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि उसने अपने बंदों को नहीं पैदा किया लेकिन सिर्फ इबादत के लिए। तो क्या तुम जानते हो कि इबादत इलाही क्या है? तो लोगों ने पूछा कि ऐ मौला बताएं इबादत खुदा क्या है? फरमाया, मार्फत इमाम को इबादत खुदा कहते हैं। इसका मतलब है कि जिसने अपने वक्त के इमाम को पहचाना वो समझे कि उसने अल्लाह की इबादत की। इसका मतलब है कि हुज्जत की अताअत को अल्लाह की इबादत कहते हैं। जिसने हुज्जत को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। इसका मतलब है कि हुज्जत का मुनकर है वो अल्लाह का मुनकर है। तो इसका मतलब है कि अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकर सिर्फ मुनकर नहीं होता, बुत परस्त भी होता है। तो अब जब मौला अली की विलायत का मुनकर अल्लाह का मुनकर है, तो फिर मुझे विलायत अली का मुनकर ये बताए कि वो इबादत किसकी कर रहा है। अब क्योंकि आज की इस सिलसिले की आखिरी नशिस्त है, तो मैं चाहूंगा कि बात तवील भी हो जाए लेकिन नतीजा एक बेहतरीन बरामद होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो अलीउन वलीउल्लाह का मुनकर है वो असल में तौहीद का मुनकर है। तो अब जो लोग इबादत कर रहे हैं वो किस खुदा की इबादत कर रहे हैं? इसका मतलब है कि अल्लाह को तो पहचाना नहीं, क्योंकि इमाम को नहीं पहचाना। तो अब लोगों ने अपने जहनों में अपने जहन के खुद साख्ता खुदा बनाए हुए हैं और उन खुद साख्ता खुदाओं को सजदा कर रहे हैं, और जो अपने बनाए हुए को सजदा करे उसे मुशरिक कहते हैं। इसका मतलब है का इनकार करने से
بندہ صرف گناہگار نہیں ہوتا، مشرک بھی ہو جاتا۔ اب مسلمانوں کے جتنے 73 فرقے ہیں ان میں سے 72 جو ہے وہ تو معرفت امام ہی نہیں رکھتے۔ جب وہ معرفت امام نہیں رکھتے تو وہ بتائیں کہ وہ کس امام، کس خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے خدا کو نہیں پہچانا تو وہ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ جب خدا کو پہچان ہی رہا تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت پروردگار نہیں کر رہا، وہ اپنے ذہن کے ایک تراشے ہوئے بت کو سجدہ کر رہا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ جس نے امام کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ تو اس کا مطلب جو امام کی جگہ پہ کسی کو مانے وہ اللہ کی جگہ پہ کسی کو مان رہا ہے۔ اب اگلا جملہ میرا بڑا سخت ہے لیکن یقیناً میں چاہوں گا وہ اگلا جملہ آپ سمجھ سکے۔ جملہ سخت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہضم ہونا چاہیے، وہ جملہ انسانی کلیجوں سے اترنا چاہیے جہاں جہاں اس مجلس کو سنا جائے گا۔ جس نے امام کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ تو اب جو امام کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھائے گا وہ امام کی جگہ پہ نہیں بٹھائے گا، وہ اللہ کی جگہ پہ کسی کو اللہ۔ تو معرفت امام تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ نے ان کو آئینہ توحید میں نہیں دیکھنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے تعارف کے لیے جو سورت بھیجی ہے اس سورت کو سورہ توحید کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سورہ توحید ہی موضوع سخن ہے کیونکہ سورہ توحید تعارف محمد و آل محمد۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، وہ 786 لکھتے، 786۔ جب ان سے پوچھا یہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علم العداد کے لحاظ سے بسم اللہ ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ 786 لکھ دیں تو آپ بسم اللہ لکھ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کے عداد نکالے، اس کی عدد کے مطابق بسم اللہ کی عدد 786۔ تو جو بسم اللہ کی عدد لکھتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ سورہ توحید کی عدد کتنے؟ اگر آپ توحید کی عدد نکالو تو تے کی عدد 400 ہے، واؤ کی عدد 6 ہے، ہے کی عدد 8 ہے، یہ کی عدد 10 ہے اور پھر دال کی عدد 4 ہے۔ ان کو جمع کیا جائے تو یہ 428 بنتے ہیں اور 428 کو جمع کیا جائے تو یہ 14 بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ 14 توحید کی آئینے ہیں۔ اگر کسی نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو پہلے امام کی معرفت حاصل کر لے گا کیونکہ یہ توحید کے مظاہر ہیں، یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے توحید کو پہچانا جاتا ہے۔ تو آج کیونکہ موضوع کو مکمل کرنا ہے تو اب میں معصوم کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، میرے 5ویں شہنشاہ کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد۔ امام سرکار 5ویں شہنشاہ سرکار باقر العلوم نے فرمایا اللہ نے ہمارے شیعوں کو روز احد ہماری ولایت کا اقرار لیا تھا۔ صرف ہماری ولایت کا نہیں، اپنی توحید اور رسول کی نبوت کا اقرار ہوا۔ اللہ کے قرآن میں آیت ہے وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، ان سے سوال کر جو تجھ سے پہلے بھیجے کہ تمہیں کس بات میں بھیجا گیا۔ یہ آیت سورہ زخرف میں ہے کہ ان نبیوں سے سوال کر کے تمہیں تاج نبوت کس بات میں دیا۔ یہ آیت لے کے ایک شخص جو ہے وہ ایک خلیفہ کے دربار میں آ گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ آیت جو ہے اس میں اللہ کلام کر رہا ہے کہ ان نبیوں سے پوچھ ان کے لیے جن کو اشارہ کیا جائے، تو اشارہ کرنے کے لیے مشار علیہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب اشارہ کر رہا تھا تو تب کون سے نبی تھے جن کو ہمارے رسول نے پوچھا کہ تمہیں تاج نبوت کس بات میں ملا؟ کیونکہ جب ہمارے نبی کا دور تھا آدم تھے نہیں، نوح تھے نہیں، ابراہیم نہیں تھے، موسیٰ و عیسیٰ نہیں تھے، تو پھر یہ کن نبیوں سے پوچھا گیا تھا؟ تو اس خلیفہ نے کہہ دیا تھا کہ اس آیت کے بارے میں علم نہیں رکھتا۔ پھر وارثان قرآن کو بلایا گیا، امیر المومنین کو جب بلا کے پوچھا گیا یہ آیت کب آئی تھی تو امیر المومنین نے فرمایا یہ آیت نہ مکہ میں آئی تھی، نہ مدینہ میں آئی تھی، نہ جنگ میں آئی تھی، نہ میدان میں آئی تھی، نہ رزم میں آئی تھی، نہ بزم میں آئی تھی۔ تو یا علی یہ آیت کہاں آئی تھی؟ علی نے مسکرا کے فرمایا نہ عرش اول میں آئی تھی، نہ عرش دوم پہ آئی تھی، نہ عرش سوم پہ آئی تھی، نہ عرش چہارم پہ آئی تھی، بلکہ جب شب معراج ہمارا رسول معراج کے لیے پہنچا تھا تو جب 1,24,000 انبیاء ہمارے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کرنے کے بعد جب وہ مسافہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو خدا نے بغیر جبریل کہ یہ آیت کو اتارا کہ میرا نبی ان نبیوں سے سوال کر کے تمہیں تاج نبوت کس بات پہ دیا گیا تھا،
तुम्हें नबी किस बात पे बनाया गया था, तो ये आयत मेराज में नमाज रसूल के बाद आई थी। इतना कहना तो सहाबा ने हाथ बांध के कहा, जहां इस आयत का शान नजूल बता दिया है वहां ये भी बता दे कि फिर नबियों ने जवाब क्या दिया था। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा के फरमाते हैं कि मुझे कसम है उस खुदा की जिसने अली को इमामत तफवीज करके भेजा है, कि जब नबियों से सवाल किया गया तो अंबिया की आवाज आई थी, हम तेरे नबी की नबूवत पे ईमान लाए और अली की विलायत पे ईमान लेके हम मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारी चीजों से हमारी विलायत का इकरार आलम सर में लिया था। 8वें शहनशाह के पास एक शख्स आया था, उसने कहा, फरजंद रसूल अली इब्न मूसा रज़ा, मैं आपका शिया होना चाहता हूं, लेकिन मेरे ऊपर कुछ कर्जा है, अगर आप मेरा वो कर्ज उतार दे तो मैं आपका शिया हो जाऊंगा। मेरे 8वें शहनशाह ने उतने दिनार उठाए, उसके हाथ में रख के कहे, अपना कर्ज उतार, लेकिन तू शिया नहीं हो सकता। उसने कहा, जब मैं अपनी मर्जी से हो रहा हूं तो कैसे नहीं हो सकता? फरमाया, इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती, तेरा वहां नाम लिखा ही नहीं है जिन रूहों ने हमारी विलायत का इकरार किया। इसका मतलब है कि मौला मेरे पास शहनशाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारे शियों से हमारी विलायत का इकरार ले लिया था, लेकिन यहां दुनिया में आके उन्होंने सिर्फ उस विलायत का ऐलान करना है और उसका तहफ्फुज करना। बेशक बेशक। और खुदा फरमाता है कि इब्लीस तुमसे जो चीज छीनने की कोशिश करेगा वो विलायत अली है। तुमने विलायत अली का तहफ्फुज करना है। नमाज परवरदिगार को राजी करने का नाम नहीं, विलायत अली के तहफ्फुज का नाम है। क्या बात क्या कहने, अल्लाह कुरान में कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। तो क्या पूरी दुनिया में नजर दौड़ा के देखे जितने मुसलमान नमाजी हैं, क्या सब बुराई से रुके हुए हैं? तो फिर यहाँ वो नमाज पढ़ के दिखाओ जो बुराई के बगैर है। इस आयत को कुरान से निकालो, या फिर मानो कि माअज़ल्लाह आयत सही नहीं। खुदा कुरान में कहता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो फिर यहाँ पे आके देखो कि क्या नमाजी मासूम है, क्या उसे खता नहीं होती? तो अगर बुराइयां कर रहे हैं और नमाजें भी पढ़ रहे हैं तो फिर मानो या तो ये नमाज वो नमाज नहीं है, या जिससे तू बुराई समझ रहा है वो बुराई नहीं है। अगर बात खोलने पे आई है तो फिर राज खोलते हैं। मासूम से पूछा गया था कि नमाज किस बुराई से रोकती है? फरमाया, बुग़्ज़ अली वो बुराई है जिससे अल्लाह की नमाज रोकती है। आप किसी शख्स को कोई अमानत देते हैं तो आप बार बार उसको बुला के पूछते हैं कि बता दिखा वो अमानत तेरे पास महफूज है कि नहीं है। अल्लाह बंदे को 5 दफा अपनी बारगाह में बुला के सिर्फ उससे तशहुद में सुनना चाहता है कि जिसका इकरार किया था वो है कि नहीं है। हम नमाज में जब बैठते हैं तो हम तशहुद में गवाही देते हैं, गवाही उस इकरार की देते हैं जो हम करके आए। अल्लाह हमारे सजदों के लिए हमें नहीं बुलाता, उस गवाही को दोबारा सुनना चाहता है। अब जो 2 गवाहियां दे के आया है तो यहाँ भी 2 गवाहियां देगा। या तो फिर ये 5वें इमाम का फरमान शिया स्कॉलर अपनी किताबों से निकाले कि मेरे इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारी शियों को हमारी विलायत पहले दिन यौम अहद उन्हें दे दी थी। हमारी विलायत उन्हें दे के खुदा ने फिर उन्हें बेहतरीन शजरों में भेजा, क्योंकि जिसके पास वो विलायत वाली नेमत थी उसे एक अच्छे रहम में रखना था। इसीलिए तो कहा जाता है कि अलीउल वलीउल्लाह पढ़ने के लिए बाप का अमीर होना जरूरी नहीं, माँ का शरीफ होना जरूरी
इसका मतलब है कि विलायत अमीर अल मोमिनीन वो अल्लाह की नेमत है जो खुदा ने अपने बंदों से अहद ले लिया है, और यहाँ पे आके वो सिर्फ उस अहद का हमसे बार बार इकरार सुन रहा है। बच्चा पैदा हुआ शिया के घर में, उसके कान में अजान दी गई। हमने मौलवियों से पूछा किस लिए दी गई? उसने कहा कि इसे बताना है कि हम मुसलमान घर में तो पैदा हुए। तो उसके पास तो होश ही नहीं था, उसके पास तो शऊर ही नहीं था। जब उसके पास होश और शऊर नहीं था तो फिर आपने उसके कान में क्या कहा? आपने उसके कान में कहा अल्लाहु अकबर, जबकि उसके पास वो बालिग नहीं है, वो आकिल नहीं है, शरीयत अभी उस पर नाफिज नहीं हुई। दुनिया में आते ही उसके कान में अजान दे के बताया कि तू वहां ये वादा करके आया है। एक में अजान दे दी और दूसरे में अकामत कही। अजान समझ में आ गई, अकामत देने के बाद कद कामत इस सलात, सलात को कायम करने के लिए खड़ा हो जा। तो ये कौन सी सलात थी जो उसने पढ़नी थी जिसके लिए आपने उसको अकामत कही? क्या बात है, या तो फिर उस बच्चे पे शरीयत नाफज करके दिखाओ, या फिर बताओ वो कौन सी सलात है जो उसने पढ़नी है। अगर सलात पढ़नी नहीं थी फिर उसके कान में कद कामत सलात क्यों कहा कि अभी तू सलात के लिए कायम हो जा, अभी तूने उस सलात को कायम करना है, अभी तू सलात को कायम करने वाला बन जा। मासूम से पूछा गया मौला ये जो कान में कहा जाता है कि सलात के लिए कायम हो जा, जो अकामत में कहा जाता है सलात के लिए कायम हो जा, ये कौन सी फरमाता है? फरमाया अस्सलातु विलायत अली इब्न अबी तालिब, सलात मेरे दादे अली की विलायत। नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, हम वजूद नमाज के मुनकर नहीं। नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की बारगाह में बार बार जाके उस वादे को सुनाने के लिए जो हम उसकी बारगाह में करके आए। रोजा रखते हैं विलायत अली के तहफ्फुज के लिए। इसका मतलब है कि शरीयत विलायत का तहफ्फुज नहीं कर रही, विलायत शरीयत का तहफ्फुज कर रही है। इसका मतलब कि पूरी जिंदगी में आपने वो इकरार दोहराना है जो आपने वहां किया था। बेशक दुनिया में आए, कान में इकरार याद करवाया कि ये वादा करके आए, बार बार सारी जिंदगी। अब जरा जहन में रखिएगा, दुनिया में आया तो कान में उसको वो वादा याद करवाया जो वो वहां करके आया हुआ था। फिर उसने जिंदगी में जितना भी शरीयत के अमाल सर अंजाम दिए वो हकीकत में विलायत के तहफ्फुज का नाम था। अल्लाह ने नमाज के लिए बुलाया, इकरार सुनने के लिए, रोजा रखवाया, शैतान से बचो ताकि तुमसे विलायत न छीन ले। खुदा ने ये सारे अमाल क्यों करवाए? विलायत के तहफ्फुज के लिए। दुनिया में आया, इकरार याद करवाया, फिर जितनी देर जिंदा रहा उस विलायत का तहफ्फुज करता रहा। जब मर गया उसे कब्र में उतार के वही मौलाना हाके कांधे पकड़ के हिला के कहते हैं इस्मा इफहम, सुन समझ, थोड़ी देर के बाद तेरी कब्र में अली आने वाले हैं और हम इतने लोग गवाही देने के लिए आए हैं कि तू अल्लाह को रब कहता था, मोहम्मद को नबी कहता था, कुरान को किताब कहता था, काबा को किबला कहता था, और तेरे नजदीक अली इमाम है। अगर फरिश्ते पूछे तो बताना हसन इमाम है, हुसैन इमाम है, सज्जाद इमाम है, बाकिर इमाम है, जाफर इमाम है, कासिम इमाम है, रजा इमाम है, तकी इमाम है, नकी इमाम है, अस्करी इमाम है, और आखिरी बकियतुल्लाह भी तेरा इमाम है। उसको कब्र में कांधे पकड़ के ये इमाम क्यों बार बार दोहराए गए? जब हमने पूछा मौलवी से ये इसको आपने कब्र में लिटा के हिला के ये क्या पढ़ाया है, वो कहता है इसको हमने अभी इसका अकीदा याद करवाया है कि तूने कब्र में अली से लेके महदी तक तमाम की विलायत की गवाही देनी है। जिंदगी में एक ही गवाही देता था तो बातिल हो जाती थी, कब्र में 12-12 की वाजिब कैसे हो गई?
پھر میری سمجھ میں یہ فلسفہ آج تک نہیں آیا، یہ جو انہوں نے ٹرم استعمال کی ہے میری سمجھ میں وہ نہیں آ رہی کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ باطل حق کے متضاد کا نام ہے۔ علی حق ہے، بے شک بے شک حق کے آنے سے باطل جاتا ہے، آتا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ولایت علی حق، بے شک بے شک، ان کے بغیر، کیونکہ علی ہیں آئینہ توحید، واہ بے شک علی وہ ہیں جو توحید کا زیادہ ہیں، رستہ ہیں، بے شک بے شک علی صراط مستقیم ہے، بے شک بے شک علی منزل ہے، بے شک رستہ ملے گا توحید کا علی کے علاوہ کہیں سے نہیں۔ بے شک بے شک بے شک کوفہ کے ممبر کے ذاخر زینے پہ میرے شہنشاہ بیٹھے تھے، ریت سے چونٹی گزری، علی فرماتے اللہ نے علی کو یہ کمال دیا ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ اور چونٹی کو اللہ نے آواز عطا کی ہے، قرآن میں اس کی پوری اللہ نے سورت بھیجی ہے، سورہ نمل بھیجی ہے۔ سلیمان بن داؤد نبی ہے، وہ اپنا تخت ہوا میں اڑا کے لے جا رہا تھا اور وادی نمل سے گزرا تھا اور چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی بولی تھی، اور قرآن میں پورا قصہ لکھا ہوا ہے، پوری خدا نے صورت ہی اتار دی ہے کہ سلیمان بن داؤد نے اپنے تخت کو نیچے اتارا اور چیونٹیوں میں سے اس چیونٹی کو اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھا، اور ہاتھ پہ رکھ کے سلیمان بن داؤد نے کہا تو مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ آپ سلیمان بن داؤد۔ فرمایا بھی تھوڑی دیر پہلے چیونٹیوں میں کیا اعلان کر رہی تھی، اپنے لشکر کو کیا کہہ رہی تھی کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، ظالم سمجھا ہے تو نے نبی کو۔ چیونٹی نے ہاتھ میں بوسہ دے کے کہا سرکار آپ معصوم ہیں، آپ کے ساتھی تو معصوم نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سلیمان تمہیں کچل نہ دے، میں نے کہا سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ پناہ تجھ سے نہیں مانگی تھی، تیرے ساتھیوں سے مانگی تھی۔ چیونٹی بھی جانتی تھی کہ نبی کے پاس بیٹھنے والے معصوم نہیں ہوتے۔ سلیمان بن داؤد نے چیونٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور چیونٹی ہاتھ میں آ کے کہا کہ میں نے اس لیے کہا تھا، اور میرے امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وادی نمل سے سلیمان بن داؤد گزرا تھا، پھر اسی وادی نمل سے میرا دادا علی ابن ابی طالب جنگ صفین سے واپسی پہ گزرا تھا، لیکن جب سلیمان بن داؤد گزرا تھا تو سلیمان بن داؤد تخت پہ تھا، تخت ہوا میں تھا، جنات ساتھ چل رہے تھے، پرندے اس کی بولیوں کو سمجھتے تھے، ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا۔ اتنے بڑے تخت اور تاج والا نبی جب وادی نمل سے گزرا تو چیونٹیوں کی اس وقت کی سردار نے کہا تھا کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی بھیلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ امام فرماتے جب ہمارا دادا علی ابن ابی طالب اسی وادی نمل سے گزرا تھا تو چیونٹیوں کی سردار نے چیونٹیوں سے کہا تھا اپنی اپنی بھیلوں سے باہر آؤ، وہ دیکھو سامنے علی آ رہا ہے، اپنی اپنی بھیلوں سے باہر سامنے علی آ رہا ہے۔ جس نے چیونٹیوں سے کہا تھا اسی چیونٹیوں نے کہا تھا کہ بھیلوں سے نکل آؤ، جب بلوں سے باہر نکلنے کا کہا تھا تو امام فرماتے ہیں کہ جیسے سلیمان بن داؤد نے چیونٹی کو ہتھیلی پہ رکھا تھا، ویسے ہی میرے دادا علی نے چیونٹیوں کی سردار کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے کہا کہ مدت پہلے یہاں سے ایک نبی گزرا تھا، نام اس کا سلیمان بن داؤد تھا، اس وقت کی تمہاری سردار نے چیونٹیوں کو حکم دیا تھا بلوں میں چلی جاؤ، آج تم کہہ رہی ہو بلوں سے باہر آ جاؤ۔ تو چیونٹی نے علی کے ہاتھ کا بوسہ لے کے کہا تھا وہ نبی بہت بڑا تھا لیکن اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا۔ آپ کا چہرہ دیکھنا صرف ثواب نہیں، آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ چیونٹی کو اللہ نے آواز دی ہے، سلیمان بن داؤد نے تخت پہ سن لی۔ آپ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں رہتے ہیں، ایک پڑھے لکھے خطے میں رہتے ہیں، ریسرچ کیجئے گا کہ اللہ نے کائنات میں ہر ذی روح کو آواز عطا کی ہے سوائے مچھلی کے۔ مچھلی میں آواز نہیں ہے کیونکہ آواز پیدا ہوتی ہے پھیپھڑوں سے، اور مچھلی کو اللہ نے پھیپھڑے عطا نہیں کی۔
यहीं पे दिखा देते हैं कि मछली को अल्लाह ने आवाज अता नहीं की थी। जंग खंदक में जब अमीर अल-मोमिनीन ने अमर बिन अब्दवत को जमीन पे पछाड़ा, पछाड़ने के बाद अमर बिन अब्दवत के हाथ से नेजा निकाला, नेजा निकाल के अमीर अल-मोमिनीन ने हवा में फेंक दिया। अमर बिन अब्दवत ने कहा, ए अबू तालिब का बेटा, काश नेजा फेंकने से पहले इस नेजे की कदर कीमत का अंदाजा कर लेता, इसमें बहुत कीमती हीरे और जवाहरात लगे हुए थे। अमीर अल-मोमिनीन ने उसकी आंख में हाथ फेर के कहा, अब देख क्या देखता है। उसने कहा, दरिया दजला का किनारा है, एक मछली है जिसके पीछे मगरमच्छ मुंह खोल के आ रहा है, जो आपने मेरे हाथ से नेजा निकाला उस मगरमच्छ की पुष्प पे जाके जगह उसे हलाक कर दिया। अमीर अल-मोमिनीन ने उसकी तरफ देख के जलाल में कहा, बदबख्त, उस मछली ने मुझे पुकारा था, उस मछली ने मुझे बुलाया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने ये कहा था कि अल्लाह ने मछली को आवाज अता नहीं की, जो नीयतों की जुबान समझे उसे अली कहते हैं। वो भी कान रखता है पर सुनता नहीं, इसलिए कि उसके सुनाई देने वाले कान का नाम अली है। उसके पास वजूद नहीं, लेकिन उसकी देखने वाली आंख का नाम अली है। उसका हाथ नहीं, लेकिन यदुल्ला अली है। बेशक ये खुदा का आईना है, बेशक ये कमाल कुदरत का नमूना है। बेशक कभी भी इसम हमेशा जात से जुदा है। मेरा नाम आसिफ है तो आसिफ मेरा इस्म है, मेरी जात नहीं। क्या बात। 99 नाम अल्लाह के मौलवियों ने कुरान के पहले सफे पे लिखे। अगर इन 99 अल्लाह ही के नाम है और ये 99 अल्लाह ही है, तो फिर अल्लाह एक तो ना रहा। फिर जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये तो सिफात है। तो सिफ्त हमेशा मौसूफ से जाहिर होती है। मेरी खिताबत सिफ्त है, लेकिन जब तक मैं तकरीर करूंगा नहीं, कैसे पता चलेगा कि मैं खतीब। वो राजिक है। अब जब तक रिस्क नहीं बांटेगा कैसे पता चलेगा कि वो राजिक है। क्या बात। अब मानने पे आए तो ये मान लें कि वो मेकाईल के जरिए से रिस्क बांटता है। मेकाईल के जरिए से रिस्क बांटे तुम्हें कबूल है, अली के जरिए से रिस्क बांटे तुम्हें मौत क्यों आ जाती है। तुम्हें फरिश्तों के वसीला बनने पे यकीन है, लेकिन तुम्हें अमीर अल-मोमिनीन के अल्लाह का वसीला बनने पे यकीन क्यों नहीं। खुतबतुल बयान में अमीर अल-मोमिनीन ने खोल के फरमाया कि मैं वो अली हूं जो ये सारे अफाल सर अंजाम देता हूं। बेशक दरिया को रवानी, समुद्र को तुगयानी, बादल को शोर, हवा को जोर, कलियों को चटक, फूलों को महक, सब्जे को लहक, आग को दमक, हीरों को चमक, लीमू को खटास, फल को मिठास, ये सब कुछ देने वाला अली है। क्या कहने, नारे हैदरी। और सब कुछ देने वाला अली जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है तो फिर वो किबरियाई पे नाज करके कहता है कि अब मेरा हक बनता है कि मुझे अलीउल अजीम कहा। इनके सजदों ने उसको पहचान दी है। बेशक ये झुक गए, वो माना गया। अमीर अल-मोमिनीन ने कहा था, गवाह रहना, मैंने अपना आप घटा घटा के तुझे बढ़ाया है। अली वली अल्लाह असल में इकरार तौहीद है। अली रुन वलीउल्लाह, हम अली और अल्लाह के दरमियान वली के कायल हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक अल्लाह वली, उसका रसूल वली, और वो है जो आलते रकू में ज़कात दे रहा है।
یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 3 ولایتوں کا ذکر ہے، ولایت ایک ہے، ولی 3 ہے۔ اگر ان کی ولایت میں فرق آ گیا تو خدا نے پورے قرآن میں اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، امام نہیں کہا، خلیفہ نہیں کہا، ولی کہا۔ جب اللہ ولی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو مان لو کہ ولایت میں علی اللہ کے ساتھ ہے۔ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں اختیار کو۔ آپ نے اپنی گاڑی اپنے ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دی، اس نے چلائی، گاڑی آپ کی ہے، چلا وہ رہا ہے، آپ مطمئن ہیں، کیا کہنے، کیونکہ اختیار آپ نے دیا ہے۔ کائنات اللہ کی ہے، چلا علی رہا ہے، خدا مطمئن ہے۔ کیونکہ توحید کی پہچان ان کے ذریعے سے ہوئی، یہ معرفت توحید کا نام ہے۔ قطعاً انہیں ان کے فضائل کو تو کم از کم یہ نہ کہو کہ ان کے فضائل پڑھنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، ان کو فضائل کو چھپانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ شرک وہ نہیں کرتا جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مانتا ہے، شرک وہ کرتا ہے جو ان کے ساتھ کسی غیر کو ان جیسا مانتا ہے۔ ابھی یہ ربیع الاول کا چاند ہو گیا، آپ دیکھ لیجئے گا، مسلمانوں سے آپ شان رسالت سن لیجئے گا کہ کیا شان رسالت پڑھتے ہیں مسلمان، کتنی نبی کی عزت کرتے ہیں۔ بات بات پہ توہین کا شور مچانے والے سب سے زیادہ توہین خود کریں گے۔ رسول کو کیا سمجھا کہ 40 سال کے بعد معاذ اللہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے؟ اگر آپ کہیں گے 40 سال کے بعد نبی بنے گے تو پھر آج عیسائی تم سے پوچھ لیں گے کہ ہمارا عیسیٰ تو 3 دن کا نبی تھا، اور تمہارا قرآن کہتا ہے، تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے عیسیٰ 3 دن کے جانتے تھے وہ نبی ہے، ہمارے 3 دن کے جانتے تھے وہ نبی ہے، تمہارے 40 سال تک نہیں جانتے تھے وہ نبی ہے۔ بتاؤ جو 3 دن کا نبی ہو وہ افضل ہے، جو 40 سال کے بعد بنے وہ افضل ہوتا ہے؟ یہ مسلمانوں کے 72 فرقوں کے پاس جواب نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے امیر المومنین سے عزت رسالت سیکھی ہے۔ ہم ان عیسائیوں سے جا کے جواب میں بات کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 3 دن کے عیسیٰ بولتے تھے اور آپ نے اسے فضائل سمجھ لیا، آپ نے اسے ناز سمجھ لیا۔ 13 رجب کو امیر دنیا میں آئے تھے اور 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے بول کے کہا تھا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں۔ شان رسالت بھی سمجھنی ہے دنیا نے، اگر عزت رسالت بھی سمجھنی ہے، میں اس ویڈیو کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں، ربیع الاول میں تمام اہل سنت سے شان رسالت بھی سمجھنی ہے تو پھر بھی تمہیں علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ امیر المومنین نے اپنے سینہ گنجینہ توحید پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ مزکنی زکن زکا، یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ علی کا علم نہیں، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے۔ میں نے رسول سے علم ایسے لیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ اتنا کہنا تو یہ سامنے سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہمیں آپ پتا چلا، ہم تو سمجھتے ہیں آپ کا ذاتی علم ہے، یہ تو رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، تو آپ کا علم کہاں ہے؟ امیر المومنین جلال میں آ کے کہتے ہیں ابھی لعاب بولا ہے، ابھی لہو نہیں بولا۔ ابھی تو آپ نے پیغمبر بولا ہے، ابھی لہو ہے پیغمبر تو بولا ہی نہیں، ابھی لوگوں سے لعاب برداشت نہیں ہو رہا، لہو ابھی آنا ہے۔ کیا بات، فرمایا مزکنی زکن زکا، یہ نبی نے علم ایسے لیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا۔ کیا کہنے، ایک صحابی نے پوچھا تھا یا علی آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ رہی جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے؟ فرمایا ماں پہلے خوراک کھاتی ہے، خوراک سے خون بنتا ہے، خون سے دودھ بنتا ہے، اتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں خوراک میں پہنچنے میں۔ جیسے دانا اٹھاتا ہے
ایسے بھی بچے کے منہ میں دے رہے سلامت رہے. شان رسالت سیکھنی ہے تو پھر بھی امیر المومنین کے دروازے پہ آنا پڑے. بے شک. عزت رسالت میرے نبی سے زیادہ، میرے علی سے زیادہ کسی نے نہیں سکھائی. بے شک. علی کا قصیدہ حقیقت میں نبی کی نعت ہے. جس نے امیر المومنین کی فضیلت پڑھی اس نے حقیقت میں رسول کی نعت پڑھی. ہم امیر المومنین کے فضائل پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا علی جس کا وسیع ہو وہ نبی کیسا ہو. اب لوگوں نے صرف نبی کی رحمت دیکھی، رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین تھے، لڑتے نہیں تھے، جنگ نہیں کرتے تھے. علی کے ہوتے ہوئے نبی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. شان رسالت دیکھنی ہے تو پھر دیکھیے گا کہ آج ربیع الاول میں ابھی چند دنوں کے بعد مسلمانوں کے نعروں کا سوشل میڈیا پہ رخ تبدیل ہو جائے گا. وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار. بس یہاں پہ بچوں کو لگا دیا، یہ نہیں بتایا کہ سونا آیا کس کے گھر میں تھا. جس کے گھر میں آیا وہ علی کا باپ تھا. کون؟ حضرت ابو طالب، جس نے انگلی پکڑ کے اسلام کی یتیمی کو جوانی کے انداز سکھائے. جس نے لہذا لا الہ الا اللہ کا اقرار اصل میں علی ولی اللہ کا اقرار ہے. علی ولی اللہ کا جس نے اقرار کیا اس نے اللہ کو مانا. جس نے علی ولی اللہ کا انکار کر دیا تو اس نے ابو طالب کے بیٹے کا انکار نہیں کیا، اس نے توحید کا انکار کیا. غدیر میں نبی نے علی کی ولایت مستحب نہیں کی، واجب کی ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اسلام کا تعلق غدیر سے، ہمارا تسلسل غدیر کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. اگر مسلمانوں نے غدیر والا اسلام تسلیم کیا ہوتا تو آج یکم ربیع الاول کو نبی کی بیٹی کے گھر پہ پہلی دہشت گردی نہ ہوتی. اقوام متحدہ میں میرے ملک پاکستان کے وزیر اعظم تقریر کرتا ہے، خراج پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے ظلم پہ آواز اٹھائی تو کشمیر کے نہتے نوجوانوں پہ اور ان کے گھروں پہ حملہ کرے وہ ظالم، اور جس نے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ حملہ کیا. زبانیں بند کر دینے سے، کسی کو قتل کرنے کی سازش کرنے سے، کسی کے خلاف اشتعال پھیلانے کے ساتھ تو حقیقتیں نہیں دبیں گی. یا تو بتاؤ، آپ اپنی کتابوں سے نکالو کہ کیا رسول کے دروازے پہ دہشت گردی نہیں ہوئی؟ کیا نبی کے گھر کو جلایا نہیں گیا؟ کیا سیدہ آخری روتی نہیں؟ بحث ہم سے یہ کر رہے ہیں کہ نبی کی بیٹی ایک نہیں چار تھی، چار چھوڑ کے ہزار مان، راضی تو تم ایک بھی نہیں گئی. میرا اللہ آپ تمام بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بالخصوص جناب سید انتصار حسین جن کے توسل کے ساتھ ہماری مسلسل اتنے دور اتنے فاصلے میں رہ کے بھی ایسی ملاقات ممکن ہے.
میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جناب سیدہ اجر ان کو عطا فرمائے. جناب سیدہ میری مالکن میری شہزادی ان پہ خاص کرم فرمائے. اتنے بڑے نبی کی بیٹی روتی ہوئی چلی گئی. یا تو کہو کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، یا تو کہو کہ رسول کی بیٹی روئی نہیں تھی. اگر رسول کی بیٹی اس دور کا سارے واقعات مٹا دو گے، کتابوں کو غلط ثابت کر دو گے، تو کیا آج جنت البقیع میں نبی کی بیٹی کی قبر پہ چراغ جل رہا ہے؟ بڑے بڑے سعودی محلوں میں رہنے والے حکمرانوں کو غیرت نہیں آئی؟ اس نبی کا نام لے لے کے تم نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی اکلوتی بیٹی تمہارے وطن میں بغیر ایک چادر اور بغیر ایک روزے کے سائے کے، ایک کچی قبر، ایک ٹوٹا ہوا پتھر، کیا یہ جو رسالت ہے؟ ہمارے اہل بیت شہید محسن نقوی نے کہا تھا، میں خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہب ڈھونڈ رہے ہیں. میری دعا ہے کہ میرا مالک شکستہ قبروں کے وارث کو جلدی بھیجے تاکہ وہ زمانے میں آ کے انتقام لے سکیں، اور وہ زمانے میں آ کے پہلا سوال یہ کریں گے کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا. ایک بازار میں کھڑی رہی، ایک دربار میں کھڑی رہی، گھر میں بیٹھی ہوئی تھی رسول کی بیٹی، یا ایک بھیڑ دروازے پہ گئی، دروازے پہ دستک دی گئی، دروازے کے اندر جاریۃ الزہرا جناب فضا آئی. فضا آئی نا، علی علی کہاں ہے؟ علی کو باہر بھیج، ہم بیعت چاہتے ہیں. یہ یکم ربیع الاول کا واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں، علی کو باہر بھیجو. باپ کو دنیا سے گئے کتنے دن ہوئے؟ 28 سفر کو جنازہ اٹھا تھا رسول کا. ابھی قبر کی مٹی نبی کی گیلی تھی. رسول کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی. یا نبی کی بیٹی کے دروازے پہ مسلمان ہر باپ کو اپنے آخری وقت میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی پرواہ ہوتی ہے. 28 سفر ہے، زہر ملی ہوئی ہے. حجرے میں تڑپتے ہوئے رسول کی آواز آئی، فاطمہ ایک بار میرے قریب آ. شہزادی قریب آئی. رسول نے جناب سیدہ کا ماتھا چوم کے کہا، فاطمہ تیرا بھائی کوئی نہیں. اب آپ کی آہو بکا جاری ہے، آپ کا گریہ جاری ہے. میں آپ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے رسول سے کہنے لگا ہوں، یا رسول اللہ، اپنے 28 سفر کو روتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا تھا، فاطمہ تیرا بھائی کوئی نہیں ہے تو اس سے امت ظلم کرے گی. تو یا رسول اللہ، مسلمانوں نے تو مارا اس کو بھی ہے جس کے 18 بھائی تھے. عباس جیسا بھائی ہوتے ہوئے علی کی بیٹی شام کے بدلے میں پتھر کھاتی. دروازے پہ شور بپا ہوا. جناب فضا نے کہا، آہستہ بولو، یہ رسول کا دروازہ ہے. یہ وہ دروازہ ہے جہاں نبی اجازت مانگ کے آتے تھے. اتنا کہنا تھا، خود سیدہ حجرے سے نکل کے دروازے کے اندر آگے کھڑی ہوں. فرمایا، پہلے میری کنیز تھی، انا فاطمہ بنت محمد، محمد کی بیٹی فاطمہ بول رہی، کیوں آئے ہو میرے دروازے پہ؟ فرمایا، علی سے بیعت لینے کے لیے. فرمایا، علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے. باہر سے آواز آئی، علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں. آگ لگانے کا نام آنا تھا. فرمایا، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں جبرائیل اٹھتا تھا، جہاں میرا بابا اجازت مانگتا تھا؟ ابھی سیدہ دروازے کی عزت بتا رہی تھی، یا باہر سے کسی نے دروازے کو آگ لگائی اور ایک ٹانگ ماری، چلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی کے اوپر آتا. میں ماں کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، پیچھے دیوار تھی، آگے چلتا ہوا دروازہ تھا. دیوار دروازے کے درمیان میں آ گئی رسول کی بیٹی. فوج اندر گزر رہی تھی اور بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی، یا علی میرا محسن شہید ہو گیا.
پہلو زخمی ہو گیا. میں یہ ربیع الاول کا مصائب پڑھ کر روتے ہوئے معافی مانگ کے آپ سے جملہ پڑھنے لگا ہوں. آپ کو اکثر ذاکرین خطبہ علماء نے بتایا کہ نبی کی بیٹی کا صرف دروازہ چلا. مجھے عزت سیدہ کی قسم ہے نبی کی بیٹی کا صرف دروازہ نہیں، یہ بیل چلے گئے، چھت پہ چلے گئے، نبی کی بیٹی کی چھت گرا دی. جب سیدہ کی چھت گری ہے تو بی بی نے اپنی چادر پھیلائی. چادر میں کبھی حسن کو چھپاتی، کبھی حسین کو چھپاتی، کبھی عالیہ کو چھپاتی، اور نہ حسن کا چہرہ دیکھتی نہ حسین کا چہرہ دیکھتی. بار بار زینب کا ماتھا چومتی. بی بی زینب رو کے کہتی ہے اماں مشکل وقت میں بیٹوں کو دیکھا جاتا ہے، آپ بار بار مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا زینب تجھے تربیت دے رہی ہوں جیسے آج میں نے تمہیں بچایا ہے. شام غریباں جب خیموں کو آگ لگ جائے ایسے حسین کے یتیموں کو اکٹھا کر لیتا. دروازہ جل گیا، پہلو زخمی ہو گیا، نبی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. آدھی رات کو مسلمانوں کے شہر میں رسول کی بیٹی کے جنازے کو اٹھایا گیا. جب جنازہ تیار ہوا میں بالکل شہادت چھوڑ دی، میں نے دربار چھوڑ دیا، بی بی کی مصیبت چھوڑ دی. جب مولا امیر المومنین تدفین سیدہ کے بعد گھر واپس آئے، میں آخری روایت کر کے آپ سے اجازت پانے لگا ہوں. جب مولا امیر المومنین تدفین سیدہ کے بعد واپس گھر آئے ہیں تو گھر آئے، ہر گھر نے موت دیکھی ہے. آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا. اللہ نہ کرے کسی بچے چھوٹے اور ان کی ماں دنیا سے چلی جائے. جو پہلی رات ہوتی ہے وہ بچوں کی بڑی مصیبت کی رات ہوتی ہے. ان رات میں اس کو اپنی ماں نظر نہیں آتی. مولا امیر المومنین واپس آئے. امیر المومنین نے نماز شب کے لیے مصلی بچھایا. بے فضہ کی آواز ہے یا علی ایک بار چراغ روشن کیجیے. مولا امیر المومنین نے چراغ روشن کیا. جناب فضہ کی چیخ آئی. فرمایا وہ مٹی پہ تیری زینب سوئی ہے، وہ دروازے پہ تیری کلثوم سوئی ہے، اور میز پہ تیرا حسن سویا ہے. یا علی مجھے آپ کی عزت کی قسم میں پورا گھر دیکھا ہی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہے، مجھے حسین کہیں نظر نہیں آ رہے. اتنا جملہ کہنا تھا. امیر المومنین جملوں میں آواز آئی حسین آپ کا بابا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے، حسین آپ کہاں ہیں مجھے آواز دیجیے. علی روتے روتے جب جنت البقیع میں پہنچے، بچپن کا حسین ماں کی کچی قبر کے روتے کہہ رہا تھا اماں مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آ رہی، اماں میری خالی ہو گئی ہے، اماں میرا گھر اجڑ گیا. اللہ لعنت اللہ علیہ ماتم حسین.